السلام علیکم کلاس پہ آج ہم اپنا ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں یہ، اور انہوں نے کس طرح اپنی بستی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اور وہاں کے لوگوں نے کیا رسپانس دیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، وہ سارا ہم قصہ یہاں پر پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ دریائے فرات کہاں ہے؟ کیا آپ نے عراق وغیرہ کے نام سنے ہوں گے، تو یہ ادھر ہے یہ دریائے فرات، اور اس کے قریب ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ اللہ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، اور کہ یہ بات بری ہے اسے چھوڑ دو اور یہ بات اچھی ہے اسے کرو، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تبلیغ کہلاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ہمیں کون کون سی بری چیزیں ہیں، کون کون سی اچھی چیزیں ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے، تو یہ تبلیغ کہلاتی ہے، اور اسے نصیحت کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے، اور اللہ کے احکام کس کی جمع ہوتی ہے؟ حکم کی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی باتیں ماننا تو دور کی بات، لوگ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ یعنی لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی بلکہ ان کا الٹا مذاق ہی اڑانا شروع کر دیا، حالانکہ اچھی بات جو کوئی بتائے تو اس کو سننا چاہیے، اور وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ برگزیدہ، بہت زیادہ پیارے لوگ، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا انہوں نے۔ تو وہ اب پریشان ہو کے بستی والوں سے پریشان ہو کے دریا کے کنارے چلے گئے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچوں بیچ پہنچی تو تیز لہروں میں پھنس گئی، یعنی وہاں پر دریا میں کیا آ گیا؟ ایک طوفانی کیفیت پیدا ہو گئی، اور لہریں بہت زیادہ تیز ہو گئیں، جس سے سب پریشان ہو گئے۔ کشتی کے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائیں۔ انہوں نے آپس میں بات چیت اور مشورے شروع کر دیے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے اور غلاموں سے خدمت لیتے تھے۔ اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ یقیناً ہماری کشتی میں کوئی ایک بھاگ کر غلام آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ اپنی مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے، تو یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا ہو رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بندہ، وہ غلام جو ہے وہ اگر ایسا ہماری کشتی میں موجود ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں طوفان کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا، میں ہی تو وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب کھلی پرمیشن آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے کہ اب آپ اس بستی کو چھوڑ دیں، اب ان پر عذاب آ جائے گا، تب کوئی بھی نبی یا رسول وہ جگہ چھوڑتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر رسول بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، تو جب بالکل کھلی پرمیشن اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں، تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جائے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے تھے، اس وجہ سے اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی وہ بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں ہی تو وہ ہوں اللہ تعالیٰ کا غلام، یعنی اللہ تعالیٰ میرے مالک ہیں، اور میں نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑی ہے، تو کہیں میری وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ السلام نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے۔ کشتی والوں نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کیسے پھینک دیں؟
کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ قرعہ ڈالتے ہیں. قرعہ ہوتا ہے قرآن اندازی، یعنی پرچیاں ڈال کے اور پھر اس کے بعد اس میں سے نام دیکھتے کہ کس کا نام نکلتا ہے. اب وہ اس وقت کس طرح کی پرچیاں اور کس طرح کا یہ سب کچھ ڈالا کرتے تھے، پرانے زمانے میں جو ان کا طور طریقہ تھا وہ انہوں نے اپنایا. اور اس میں یہ جو کشتی میں حالات ہوئے تھے، یہ بھی ان کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ پریشانی جب آتی تھی تو وہ یہ سوچتے تھے کہ کیوں آئی ہے، کیا وجہ ہے. تو بہرحال کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیں گے. قرعہ ڈالا گیا، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا نہیں، دوبارہ قرعہ ڈالو، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان کا تو چہرہ ہی اتنا خوبصورت اور نیک سیرت جو ہے وہ دیکھنے ہی سے پتہ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، دوبارہ قرعہ ڈالیں، دوبارہ دیکھیں. لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا. تیسری بار لوگوں نے قرعہ ڈالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا. آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا، یعنی انہیں دریا میں پھینک دیا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ان کو ہی دریا میں ڈالنا پڑے گا ورنہ تو پوری کشتی الٹ جائے گی اور سبھی مریں گے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اس بات کو تسلیم کر دیا کہ ہاں مجھے ڈال دو. تو انہوں نے پھر وہ ان کو دریا میں پھینک دیا. جیسے ہی آپ علیہ السلام پانی میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا. بہت بڑی، جیسے ویل مچھلیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوا کہ اس نے اپنے منہ میں لے لیا اور پیٹ میں لے گئی، نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام کو. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور زندہ ہیں. آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے. انہوں نے اپنے رب سے بے انتہا شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی. ان کی دعا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا اور ظاہر اتنی کنڈیشن خراب، اور وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت شرمندگی ہوئی کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. قرآن مجید میں بھی اس کی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، یعنی اللہ آپ کے. آپ یعنی اللہ پاک ہے، میں بے شک قصوروار ہوں. یہ عربی میں کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی میں ہی ظالموں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، اور میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا تھا، میں ہی جو ہے وہ قصوروار تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا. مفہوم ہے اس کا یہ، یعنی پورا ترجمہ تو انہوں نے نہیں بتایا، مفہوم بتایا. مفہوم یعنی بات وہی ہے لیکن اپنے الفاظوں میں کر کے بتائیے. پھر سن لی ہم نے اس یونس علیہ السلام کی فریاد یعنی وہ جو دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، تو فریاد. تو سن لی ہم نے اس کی فریاد. ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس یونس علیہ السلام کی فریاد سن لی اور گھٹن سے نجات دی. یعنی ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں جو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہوگا، ہر طرف اندھیرا اور پیٹ میں وہ اس کے ایسڈز وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور اس میں موجود حضرت یونس علیہ السلام خود سوچیں کیا حال ہو رہا ہوگا ان کا اس وقت وہاں پر. تو وہ جو گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات دی. کیسے نجات دی اب دیکھتے ہیں. اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا. جیسے ہم منہ سے اگل دیتے ہیں کوئی چیز، تو بعض اوقات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے منہ سے اگل دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. تو مچھلی نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ سے کیا کر دیا، اگل دیا. یعنی ایک ساحل کے کنارے پر. مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے. اب ظاہر مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، نکال تو دیا مچھلی نے ساحل سمندر پر. سمندر کے جو ساحل ہوتا ہے وہاں پر لا کے اس نے الٹ دیا اور اپنے منہ سے نکال دیا. لیکن جب وہ اس کے منہ سے نکلے ہیں، اس کے پیٹ سے نکلے ہیں، تو ان کی حال بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے.
کنڈیشن بہت خراب تھی ان کی۔ اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہیں ایک بیل اگائی جس کے پھل کھا کر آپ علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے۔ تو جس کنارے پر، جس جگہ پر، ساحل پر جہاں پر اس نے اگلا تھا اور اللہ تعالیٰ سے تو انہوں نے معافی مانگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا بیل نما درخت جو ہے وہاں پر اگایا، جیسے زمین پر بیلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو درخت ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جس میں تنے ہوتے ہیں اور پھر اس میں جیسے آم کا درخت ہو، اس طرح کی نہیں، بیل تھی، یعنی نیچے زمین پر پھیلنے والا ایک پودا تھا، وہ اگایا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اور اس کا پھل بہت میٹھا پھل ہوتا ہے، اگین کہلاتا ہے، وہ یقطین اور اگین کا ذکر ہے قرآن مجید میں بھی، وہ اگایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا پھل کھایا انہوں نے، اس سے ان کو توانائی ملی اور صحت اچھی ہوتی گئی، اور اس کی جو پتے وغیرہ اس کے جو وہ تھے وہی انہوں نے اپنی کھال وغیرہ پہ بھی لگائے، تو وہ کھال بھی کیا ہو گئی، درست ہو گئی، اور وہ کیا ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ آج بھی وہ درخت کہتے ہیں، وہ بیل آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مکران کے ساحل پر وہ موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ شاید یہیں پر ہی حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو یہیں پر اگلا ہو۔ تو بہرحال وہ پھل انہوں نے کھایا، اور اس کے جو پتے تھے اس کا جو ہے وہ اپنے جسم پر لگایا، تو وہ بالکل کیا ہو گئے، تندرست ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بہت شرمندہ تھے۔ اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے ہمیں سمجھا رہے تھے، اور اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں آ گھیرے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام جب انہیں سمجھا رہے تھے تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب وہ نہیں مان رہے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو پھر انہوں نے بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا، آثار دیکھے، کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یقیناً کچھ ہونے والا ہے، تو وہ ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، بات تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی وہ عذاب جو ہے وہ ہم پر آ جائے۔ اور پھر انہوں نے کیا سوچا کہ اپنے سے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے بھی سن چکے تھے۔ اب ظاہر ہے پیچھے بزرگوں نے جو باتیں کہی تھیں کہ جب اللہ کی بات نہیں مانی تو عذاب آ گیا ان کے اوپر، استمر گیا، تو اپنے جو بڑوں سے انہوں نے باتیں سنی تھی وہ باتیں انہیں یاد آنے لگیں، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی بات یاد آئی کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے عذاب آئے گا۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ ساری باتیں ان کے سوچ میں آنے لگی کہ ہمارے بڑے بھی یہ کہتے تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب آئے گا۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے جب یہ ساری چیز ان کو سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے تو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں مل جائے واپس حضرت یونس علیہ السلام۔ جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کی: اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اصل میں آپ ہی یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، یعنی آپ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ انہوں نے ساری بات مان لی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمام مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جانوروں تک کو بھی، اپنے بھیڑ بکریوں تک کو بھی، سب کو کھلے میدان میں لا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے خوب گڑ گڑا کے پوری بستی نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم پر عذاب نہیں بھیج، اور ہم مانتے ہیں کہ جو پیغام وہ لے کر آئے تھے وہ سچ تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ وہ ساری باتیں انہوں نے کیا کر لی، مان لی، اور اپنی گڑ گڑا کر معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے سچے دل سے کی جانے والی ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ سزا سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو، کیونکہ انہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی اور معافی مانگی تھی۔ تو جب بھی کوئی شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتے، معاف کر دیتے۔ پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب دیکھا کہ سچے دل سے انہوں نے توبہ کی ہے تو وہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا، وہ سزا سے بچ گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ حکم کی تعمیل کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، جو انہوں نے حکم دیا اسے پورا کیا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر، یہاں کو نہیں لکھا ہوا، آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی
بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا. عمل کا مطلب ہوتا ہے عمل شروع کر دیا یعنی جو انہوں نے بتایا سمجھایا اس پر عمل شروع کر دیا, اسی طرح کام کرنا شروع کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق. آپ اسلام کو دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا. تو یہ تھا آپ کا سبق. آپ دیکھا ہم نے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کتنی گڑ گڑا کے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معاف کیا, اور پوری بستی نے جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کیا کر دیا, معاف کر دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا کریں, گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو کیا کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, اور ان کے اوپر آنے والے جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں, پھر ٹل جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کلاس ففتھ. آج ہم زمانے کی اقسام پڑھیں گے. دیکھیے جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کتنی طرح سے بات کرتے ہیں. یا تو ہم کوئی پرانا قصہ سنا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم پاسٹ کی یعنی ماضی کی بات کر رہے ہیں. پاسٹ اس کو اردو میں ماضی کہتے ہیں, ماضی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پریزنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم حال کی, پریزنٹ یعنی حال کی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر ہم آنے والے وقت یعنی فیوچر جسے اردو میں کہتے ہیں مستقبل کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی اسی طرح بس یہ تین ہی طریقے ہیں بات کرنے کے, اور ہم کون سے کس زمانے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. بس یہ تین ہی زمانے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یا تو ہم پچھلی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر پریزنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اردو میں کیا ہوگا, یا تو ہم ماضی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم حال کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم مستقبل کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس زمانے کتنی طرح کے ہوتے ہیں, زمانے کی اقسام کیا ہیں ہمارے پاس, زمانے کی اقسام کتنی ہے, زمانے کی اقسام تین. نمبر 1 ماضی, نمبر 2 حال, اور نمبر 3 مستقبل. ٹھیک ہے. اب ماضی کیا, میں کل اسکول نہیں آیا تھا. میں کل اسکول نہیں آیا تھا. اب یہ دیکھیے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو, یعنی یہ کل کی بات ہو رہی ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مستقبل کیا ہوگا, میں کل ضرور اسکول آؤں گا. یہ دیکھیے یعنی اب یہ آنے والے وقت آئے گا, یعنی اب جو کل وقت آئے گا اس میں یہ بچہ اسکول آئے گا. ٹھیک ہے, وہ پہلے سے بتا رہا ہے اپنا پروگرام. اب حال کیا ہے, میں اس وقت آپ کا پیریڈ لے رہی ہوں, یہ حال ہے. میں اس وقت کیا کر رہی ہوں, یہ حال ہے. جیسے ہم اسکول نہیں جا رہے. ہم آج کل اسکول نہیں جا رہے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی, یا ہم یہ کہہ لیں آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے. تو اب یہ کیا ہے, یعنی یہ پریزنٹ بتایا جا رہا ہے آپ کو. کیا ہے یہ حال کی بات ہو رہی ہے. اب آپ کی کتاب پہ دیے گئے جملوں میں زمانے پہچانیے اور لکھیے.
آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اب اس میں زمانہ کون سا ہے؟ تو یعنی اب یہ دیکھیے زمانہ ماضی، تو ماضی کا کیا ہوگا؟ میں کل اسکول نہیں آیا تھا، صحیح؟ حال ہم آج کل اسکول نہیں جا رہے، تو یہ حال ہے، اور مستقبل میں کل ضرور اسکول جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، اگر میں کوئی لفظ دیتی ہوں آپ کو، جیسے جانا، اب جانا کا ماضی بنائیے، جانا کا ماضی بنائیے، تو اب ماضی کا جملہ کیا ہوگا جانا کا؟ امی کل بازار گئی تھیں۔ اب دیکھیے یہاں بالکل جیسے انگلش کے اندر آپ گو کا وینٹ کر دیتے ہیں ماضی میں، اب یہاں جو جانا ہے تو کیا ہو گیا؟ امی کل بازار جانا تھیں، ایسا تھوڑی ہوگا، امی کل بازار گئی تھیں، اب یہ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اسی جانا کا حال میں کریں، میں بازار جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور مستقبل میں جانا بنائیے، جانا مستقبل میں بنائیے، ابو کل لاہور جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اب آپ کو ورب دیے ہوئے ہیں یہاں پر، کھیلنا، لکھنا، پڑھنا، بھاگنا، اور آپ نے اسی طرح اب ماضی، حال اور مستقبل۔ اب دیکھیے اس میں مثال بھی دی ہوئی ہے، احمد کھیلا، میں نے جیسے یہاں بتایا تبدیل ہو گیا نا، آپ نے اب ماضی کا جملہ بنانا ہے، یعنی کھیلنا کا جیسے انہوں نے کہا کہ احمد کھیلا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ اسی کو آپ نے حال میں بنانا ہے، یعنی احمد کھیل رہا ہے، پھر اسی کا آپ نے مستقبل بنانا ہے۔ اب جیسے میں نے ایک فعل لیا جانا، اور پھر میں نے تینوں میں آپ کو بنا کے دکھائے، تو دیکھیں امی کل بازار گئی تھیں، اب یہاں جانا چینج ہو گیا ہے نا، کل بازار گئی تھیں۔ اچھا، میں بازار جا رہا ہوں اور ابو کل لاہور جائیں گے، اب دیکھیں تبدیل ہو گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ نے یہ چار آپ کو فعل دیے ہوئے ہیں، کھیلنا، لکھنا، پڑھنا، بھاگنا۔ فعل پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ جس میں کام کا کرنا ظاہر ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس انگلش میں ورب ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ایکشن ورڈ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ نے اس کا کام کرنا ہے۔